قہقہے لگاتا ہوا اور ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہوا وہ مکے کی گلی میں نکلا۔ آج ہنسی اس سے رک نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے عتبہ مل گیا۔ ذرا آگے ولید جا رہا تھا، جس نے بات سنی قہقہے لگانے لگا۔ وہ بات ہی کچھ اس انداز سے سنا رہے تھے کہ رنگ آمیزی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ ٹھٹا، تمسخر، تضحیک کا ہر ہر رنگ ان کے ہر لفظ سے ٹپک ٹپک پڑتا تھا۔ آؤ نا یار، ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، آج تو مزہ آ جائے گا اسے شرمندہ کرنے کا۔ ہاں یار، یہ خوب کہی، ہم سے بہت بحث کرتا ہے آج، مگر اس کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا۔ حد ہے کہ بندہ ایک رات میں ہزاروں میل دور بیت المقدس سے ہو آئے، اور یہی نہیں پھر وہاں سے آسمانوں کو نکل جائے۔ آسمان نہ ہوئے، طائف کی پہاڑیاں ہو گئی۔ چلو آؤ، آج تماشا ہو ہی جائے۔ وہ دیکھو ابو بکر۔ ہاں بھائی ابو بکر، سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ رات ہی رات میں بیت المقدس سے ہو آیا، یہی نہیں پھر اس کے بعد آسمان سے بھی۔ کیا کہتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ابو بکر بے ساختہ بول اٹھے۔ ہاں یار، ایسا ہی کہتا ہے وہ بندہ۔ ابو جہل آج فل شغل کے ارادے سے کھل کھلا رہا تھا۔ کہتا کون ہے، ذرا یہ بھی تو خبر ملے، کچھ مسکراتے ابو بکر نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بتا دو نا اسے، ولید نے شرارتی مسکراہٹ سے ابو جہل کو انگیخت کیا۔ جی ہاں ابو بکر جی، آپ کے صاحب اپنے دوستوں میں جنہیں تم لوگ صحابی کہتے ہو بیٹھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو گمان ہوا کہ یہ ان کے مذاق کا کوئی رنگ ہے۔ بولے، تم ان پر جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ جاؤ اور جا کے سن لو، وہ حرم میں بیٹھے ابھی ابھی اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں۔ اب کے ابو بکر چونک گئے، زمین کا رنگ بدل گیا، آسمان کی چادر اب نیلی نہ رہی، ابو بکر کا چہرہ ہی اور ہو گیا، بشرے پر اب محبت ہی محبت تھی، احترام ایسا احترام کہ جیسے کوئی صحیفہ اٹھا لیا ہو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، وہ اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں؟ ہاں ہاں یار، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابو جہل کا کہا بلند ہوا۔ اسے گمان تھا کہ آج ابو بکر شرمندہ ہوئے ہی ہوئے، لیکن حیرتیں ان کی منتظر تھیں۔ انہیں کیا خبر پیار کیا ہوتا ہے اور محبت کس کو کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کس شے کا نام ہے اور عقیدہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو سنو، اللہ کی قسم اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کیا مطلب، کیا کہتے ہو، کیوں کر ایسی بات کرتے ہو؟ تمسخر اب شرمندگی میں بدل رہا تھا۔ ابو بکر، کیا آپ ان سے سنے بغیر ان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ ہاں، سن تو لیا ہوتا، یہیں بیٹھے تصدیق کیے جا رہے ہو۔ لیکن ابو بکر اب بول رہے تھے اور بولے جا رہے تھے۔ واللہ یہ تو معراج کی بات ہے، میں نے تو اس سے بھی عجیب تر بات ان سے سن کر تصدیق کر دی تھی۔ یہ تو آپ کا آسمانوں تک جانا اور واپس آنا ہے، اس کی تصدیق پر الجھ رہے ہو۔ ہم نے تو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا ہے کہ اللہ موجود ہے، ایک ہے، یکتا ہے، حاجت روائی اس کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، یہ معراج تو اس سے کم تر بات ہے۔ سیدنا ابو بکر کی تصدیق نے ان کو صدیق کر دیا، کفار کی تکذیب نے ان کو قیامت تک کے لیے تمام تر مسلمانوں کا صدیق بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے تمام تر واقعہ سنا، راستے کا قصہ سنایا، ابو جہل کے سوال اپنے جواب سب حضور کے گوش گزار کیے اور پوچھا کہ آقا ہمیں بھی تو سنائیے نا اس سیر دل پذیر کا قصہ۔ دنیا کے سب سے سچے خبر دینے والے نبی اپنے دوست کو اپنے سفر کی روداد سنا رہے تھے اور محبت کی ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بات سنا رہے تھے اور صدیق اکبر فرما رہے تھے، صدق یا رسول اللہ، صدق یا رسول اللہ، صدق یا رسول اللہ۔ اس روز پھر آپ صدیق ہو گئے جب ہادی عالم نے کہا، ہاں ابو بکر آپ صدیق ہیں۔
تمام دوست احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے دل کھول کر یہ پیغام شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔